اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال بنی ہے، اور جہلم کا ایک دجال کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبینہ توہین کی، اور اس مرزا دجال نے جب مبینہ طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور علماء اہل سنت نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس پر 295C لگتی ہے، اور حکومت وقت نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا اور اس پر 295C لگائی کہ اس نے مبینہ طور پہ توہین رسالت کی۔ اس کے بعد ابھی تک ہمارے معاشرے کے اندر جاہل قسم کا طبقہ وہ بھی ہے جو آج تک اس مرزا دجال کی حمایت میں ہے، اور کہتا ہے اس نے گستاخی کی کوئی نہیں معاذ اللہ، اور کوئی کہتا ہے وہ گستاخی بنتی نہیں ہے۔ وہ کراچی کا ایک مفتی مولوی، اس نے تو یہاں تک آ کے کہہ دیا کہ یہ تو گستاخی بنتی نہیں ہے، صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کہ اس جاہل قسم مفتی مسعود نے پچھلے سال انہی دنوں میں جب گستاخی کی تو اسی مرزا دجال نے کہا تھا وہ گستاخی نہیں بنتی، تو آج یہ پھنسا ہے تو وہ اسے کلین چٹ دے رہا ہے کہ نہیں یہ گستاخی بنتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان کے اپنے لیڈر کی بات آتی ہے تو یہ بڑے متشدد ہوتے ہیں، اور یہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کی جو ہے نا وہ حد سے آگے بڑھنا جانتے ہیں۔ جب باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی آتی ہے تو تب یہ بڑے ٹھنڈے مزاج سے کام لیتے ہیں، اور تب یہ کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے نہیں، یہ گستاخی بنتی نہیں ہے۔ اب اس لیے یہ کراچی کا وہی مفتی مسعود ہے کہ جب اس کے بڑوں کی گستاخی اور اس کے بڑوں کے خلاف مرزا بولا تو یہ مناظرے کے لیے جیلم چلا گیا، اور اب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی آئی ہے تو اب یہ اسی مرزے کو کلین چٹ دینے کے لیے چل پڑا، تو یہ کہاں کی دوگلی پالیسی ہے؟ اس لیے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کبھی برداشت کر سکتے نہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے نبی پاک علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے لیا ہی حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت حرمت کو بلند کرنے کے لیے ہے، اور آپ کی عزت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ہے۔ وہ نام نہاد مفتی کہ جب اس کے باپوں کی بات آئی تو وہ ان کا انتقام لینے کے لیے جیل مناظرے کے لیے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی بات آئی تو وہ کلین چٹ دینے کے لیے تل گیا۔ یہ کہاں کی دوگلی پالیسی ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا بھر کی عزتیں حضور کی عزت پہ قربان، حضور علیہ السلام کی عزت سے بڑھ کے کسی کی عزت نہیں ہے۔ اس لیے جب اس ملک میں حضور علیہ السلام کی عزت نہیں ہوگی، بتائیں ہم نے اپنی عزتوں کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے یہ ہم نے ملک لیا ہی حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے ہے۔